کے چیف گیسٹ ہیں جناب جسٹس ضیاء پرویز صاحب ہیں، آج کی ہماری اس بزم کے چیف گیسٹ، اور منتظمین میں ہمارے محفوظ النبی خان صاحب، نسیم شاہ صاحب، اور اسی طرح سے علیم گوری صاحب، باقی دیگر مہمانان اعزازی میں ہمارے آج یہاں قائد اعظم اکیڈمی کے انچارج زاہد حسین ابڑو صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ صدیق بلوچ، مہمانان گرامی میں صدیق بلوچ صاحب موجود ہیں، باقی شبانہ ساحر صاحبہ موجود ہیں، عطا رحمان صاحب ہیں گے، اور کچھ دوست سید انور صاحب موجود ہیں، عارف صاحب، اور باقی دیگر دوست جن ہماری یہ جو تقریب ہے اس کا لب و لباب تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ شہید ملت لیاقت علی خان نے جو قرارداد پیش کی تھی 7 مارچ کو 1949 کو شہید ملت لیاقت علی خان نے قرارداد مقاصد پیش کی تھی علماء کرام کے مشورے کے ساتھ، اور وہ قرارداد مقاصد کی آج ڈائمنڈ جوبلی ہے 1949 سے آج 2024، تو آج ڈائمنڈ جوبلی ہے۔ آج ہم اس کو حوالے سے یہاں پر جمع ہیں تمام دوست، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کو فراموش کیا جا رہا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اس محفل کا مقصد یہ ہے کہ اس قرارداد مقاصد کو فراموش ہونے سے بچانا، تاکہ ہم یہاں پر آج جمع ہیں اور گفتگو کریں گے، اس کو یاد کریں گے، اور قرارداد مقاصد کے حوالے سے جتنی سیر حاصل گفتگو ابھی ہم محفوظ صاحب یہاں پر جو فرمائیں گے، اور ابڑو صاحب ہیں، ہمارے شاہ صاحب ہیں، جسٹس ضیاء صاحب ہیں، ہم ان سے مستفید ہوئیں گے ان کی گفتگو سے، وہ سیر حاصل گفتگو، اور اس سلسلے کو عید کے بعد بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے، اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم عید کے بعد بھی رکھیں گے، اور اس حوالے سے گفتگو ہم عید کے بعد ایک بڑا سیشن اور بھی رکھ لیں گے، ہو سکتا ہے یہی اس وقت اہم ضرورت ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے۔ ہمیں بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی معلوم نہیں کہ آبجیکٹیو ریزولوشن کیا ہے، تو ہمیں اس کو ایڈورٹائز بھی کرنا چاہیے، پروموٹ بھی کرنا چاہیے، اور مختلف پروگرام کرنا چاہیے۔ اسی پر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں۔ باپدادا لیاقت علی خان وزیر اعظم پاکستان نے علماء کرام کے مشورے سے ایک قرارداد تیار کی جس کو ہم قرارداد مقاصد کا نام دیتے ہیں۔ قائد ملت خان لیاقت علی خان کو منظوم خراج تحسین۔ یکجاں اگر اوصاف وفا اور فراست آتے نظر کے سامنے ہیں خان لیاقت، کرنال سے طلوع ہوا یہ گوہر نایاب، ایسے فرشتہ صفت نفس اب تو ہیں کمیاب۔ بھی علم ہے اسی پہ، کسی بھی جتنے بھی پوائنٹس ہیں نا، کسی پہ بھی عمل نہیں ہوا۔ آپ یہ دیکھ لیں کوئی بھی کہ جی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہوگا اکارڈنگ ٹو اسلام اور ٹیچنگز آف قرآن، اور یہ ہوگا مائنورٹیز کو پورے حقوق ملیں گے، پروونسز کو آٹونمی ملے گی، پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہے اس میں۔ یہ جو سارے ریزولوشن کے 8-10 پوائنٹس لکھے ہوئے نا، کسی پہ بھی عمل نہیں ہو رہا۔ بس میں آپ سے یہی میں نے گزارش کرنی تھی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے، اور بڑی مہربانی۔ پہلے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے بڑا مشہور، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اگر پاکستان کے آئین کی بات کی جاتی ہے تو ہم تو
اس مذہب کے لیے ایک ریاست کے قیام کی طرف آگے بڑھے تھے جو ہر طرح کے ہیومن رائٹس کا منبع ہے. ابتدائی صورتوں میں جو ہے سورہ کافرون میں لا عابدون ما تعبدون، تم اپنی عبادت کرو ہم اپنی عبادت کریں گے، اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے. اور ہیومن رائٹس کا جہاں تک سوال آتا ہے، جہاں سے خواتین کے حقوق شروع ہوتے ہیں، جہاں سے ماڈرن بیسک فنڈامنٹل رائٹس کی بنیاد ملتی ہے، وہ ہمیں اسلام سے ملتی ہے. کیا ہم سے یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ آپ ایک یو ٹرن لے لیں، گھر سے جو نکلے تھے آپ وہ یہاں تک تو آ گئے، اب آپ واپس چلے جائیے. شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. سامعین محترم، چودھری خلق الزمان نے اپنی کتاب اونلی اف دے نیو اٹ میں، جو ان کا آخری کتاب ہے، جو آخری ان کی زندگی میں جو انہوں نے تحریر کی ہے، اس کے پریفیس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بریویٹی از دا سینس آف وزڈم. اور آج ہمارے محترم جسٹس ضیاء پرویز صاحب نے اس کی عملی تعبیر آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی بیسیکلی جو ہماری یہ تقریب ہے آج، تو وہ کیک کٹنگ سیرمنی ہے ایکچول، اور اس کے ساتھ جو آج یہ گفتگو ہوئی ہے، ایک مختصر گفتگو بھی ہو گئی.